العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 34 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اگر تمہارا توکل اللہ پر صحیح ہو جائے تو وہ تم کو اس طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ صبح کے وقت بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر گھونسلوں میں آ جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ سعی و جد و جہد، یعنی کوشش اور کسب و عمل حقیقت میں رزق پہنچانے والا نہیں ہے۔ یعنی انسان کو اپنی جد و جہد اور کوشش، محنت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انسان کو رزق دینے والے نہیں ہیں، بلکہ رزق پہنچانے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ لیکن اس حدیث کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان اپنی روزی کمانے کے لیے حرکت و عمل سے باز رہے۔ بہت پتے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ توکل اور اعتماد کا تعلق دل سے ہے، جو اعضائے ظاہری کی حرکت و عمل کے مطلقاً منافی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس شخص کا گمان یہ ہو کہ توکل نام ہے کسب و عمل کے ترک کر دینے کا اور ہاتھ پاؤں کو معطل کر دینے، بیکار کر دینے اور اپاہج بن کر پڑے رہنے کا، کہ جیسے کسی کپڑے کو زمین پر ڈال دیا جائے، تو ایسا انسان غلطی پر ہے۔ امام قشیری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ توکل کا اصل مقام قلب ہے، یعنی دل ہے، اور حصول معاش کے لیے، روزی کمانے کے لیے معقول اور مناسب طریقے پر جد و جہد اور سعی کرنا اللہ تعالی پر اعتماد و بھروسہ کرنے کے منافی نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔
یعنی اور کوئی جانور اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو بھی اور تمہیں بھی رزق عطا کرتا ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ توکل کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پرورش کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جب کوے کے بچے انڈے سے باہر آتے ہیں تو بالکل سفید ہوتے ہیں۔ کوا جب ان بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ اسے بہت برے لگتے ہیں، وہ ان بچوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ مکھیاں اور چونٹیاں اس بچے کے پاس بھیجتا ہے، جس کو وہ بچے کھاتے ہیں، پھر ایسے ایسے وہ کالے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب کوا ان کو سیاہ دیکھتا ہے تو پھر آ کر ان کی پرورش کرتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب ہم حدیث نمبر 35 کی عبارت خوانی کر رہے ہیں۔ وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال نظرت الى اقدام المشرکین ونحن في الغار وهم على رؤوسنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کیا کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے مشرکوں کے پاؤں کو دیکھا کہ وہ ہمارے سروں پر چڑھ آئے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا۔ اگر ان میں سے کوئی انسان اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ لے تو یقیناً ہمیں دیکھ لے گا۔ فقال ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دونوں انسانوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ حدیث پاک کی تشریح میں واقعہ ہجرت کو مختصراً بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک آیت کریمہ کے ذیل میں ہم بیان کر چکے ہیں، یہاں مختصراً ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، اور مشرکین مکہ نے آپ کی گرفتاری پر گراں قدر انعام مقرر کر دیا تھا، جس کے لالچ میں لوگ آپ کی تلاش میں سرگرداں تھے، حتیٰ کہ یہ مشرکین اس غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے جہاں آپ دونوں نے آرام کرنے کے لیے پناہ لی ہوئی تھی۔ اس واقعے میں بھی
اس واقعے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بے خوفی اور آپ کا اللہ پر بے پناہ اعتماد و توکل کا اور اللہ کی اپنے خاص بندوں کی مدد اور دستگیری کا بیان ہے. جیسے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. یقیناً ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں اور ایمانداروں کی دنیا کی زندگی میں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. اس واقعے سے یعنی واقعہ ہجرت سے رافضیوں اور شیعوں کا بھی رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ غار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر نہیں بلکہ بکر بن عبداللہ تھے. اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان جس قدر مضبوط ہو اللہ تعالیٰ پر توکل بھی اسی قدر زیادہ ہوگا. اللہ کے سب سے زیادہ متوکل بندے اللہ کے رسول ہوتے ہیں. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ دین بچانے کے خاطر نکلنے والوں کی اللہ تعالی غیبی مدد فرماتا ہے اور انہیں دشمن کے چنگل سے نکال کر بحفاظت ان کی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. راوی حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات. نام عبداللہ، ابو بکر کنیت، صدیق اور عتیق لقب. والد کا نام عثمان، کنیت ابو قحافہ. والدہ کا نام سلمہ، کنیت ام الخیر تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹی پشت میں مرہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب میں مل جاتے ہیں. آپ کا نسب نامہ یوں ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ. اسی طرح والدہ کی طرف سے ہے ام الخیر بنت صخر بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ. تو چھٹی پشت میں مرہ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ مل جاتا ہے. بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی تھی، تجارت پر بھی ایک ساتھ جاتے. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت بھی انہی کو نصیب ہوئی. ہر غزوے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوئے، نہ قبل از اسلام اور نہ بعد از اسلام، بلکہ زندگی اور مرنے کے بعد بھی ساتھ ہی رہے. بلکہ زندگی اور مرنے کے بعد بھی ساتھ ہی ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد سن 11 ہجری میں تمام لوگوں نے بالاتفاق ان کو خلیفہ اول مقرر کر لیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 2 سال 4 ماہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ آپ نے قرآن کریم کے متفرق اجزاء کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر دیا. اس سے پہلے قرآن ایک ساتھ کسی کے پاس بھی نہیں تھا.
اور چاروں طرف سے اسلام کے خلاف جو باتیں پھیل رہی تھی ان سب کا آپ رضی اللہ عنہ نے سد باب کیا اور دین کو دوبارہ اسی ترتیب پر کر دیا جس ترتیب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہوا اور تقریباً 15 دن اسی میں گزر گئے۔ پھر دوشنبہ کے دن منگل کی رات کو، یعنی دوشنبہ کے دن کو ختم ہوا اور منگل کی رات کو 63 سال کی عمر میں سن 13 ہجری میں اس عالم فانی سے کوچ کر گئے۔ رات ہی کو تجہیز و تکفین کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی تعداد 142 ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.